آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں, مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم, مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد, یہ اس کا پیسہ, یہ اس کی فیکٹری, یہ اس کا زیور, یہ اس کا مال و دولت, یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے. بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو, مرض الوفا جسے کہتے ہیں, جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں, اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے, وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے. اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال, تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے. دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں, مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا, کفن دوں گا, جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا, اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم. یہ اس کے دوست, رشتہ دار, باپ, بیٹا, اس کا بھائی, اس کا خاوند, یہ زندگی تک, جنازے تک, دفنانے تک, اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں, سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں, جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑا. تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں, میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں, میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا, میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا. یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے. تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا, نفع دینے والا, ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں. اور آج زور کس پہ لگ گیا؟ پہلے دو پہ, پیسہ 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 پیسہ, جسے دیکھو پیسہ. ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں, مل مالک بھی پیسے کے چکر میں, چنچی والا بھی پیسے کے چکر میں, گدا ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں, ارب پتی بھی پیسہ 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 پیسہ. او میرے بھائی, یہ پیسہ نہیں کام آتا, یہ پیسہ نہیں کام آتا. یا دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو, لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے. اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے, قیامت میں کام آنا ہے, آخرت میں کام آنا ہے, اس پہ زور نہیں لگ رہا. نماز پڑھ لی, نہ پڑھی, قرآن پڑھ لیا, نہ پڑھا. زکوٰۃ دے دی, ٹھیک ہے, نہ دی کوئی نہیں. ابھی رمضان گزرا ہے, روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے, نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے. اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے, نہ پڑھنے والے بہت زیادہ. ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی, تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل, کوئی شوق نہیں. ادھر پلاٹ لے لو, اس کالونی میں پلاٹ لے لو, ادھر پلاٹ لے لو, اور جنت میں پلاٹ لے لو. یہ کسی کا جنازہ, یہ کسی کا مرنا, یہ پیغام ہے. توبہ کرو, تیاری کرو. آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو, کل تمہارا بھی جنازہ ہے. آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو, کل تمہارا بھی اعلان. آج دیکھو, یہ زاہد کا جنازہ ہے, اور میرے خیال سے پچھلا جمعہ یہی پڑھا ہوگا. آج جنازہ ہے, اسے کیا پتا تھا اگلا جمعہ میرا جنازہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے, یا جو 80 سال کا بابا ہے, 90 سال کا بابا ہے, اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی. اور نہیں میرے بھائی, کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی. ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے, یہ چند دنوں کا مہمان ہے, ایسی بیماری ہے. اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان. اللہ کی شان, مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا, مریض ٹھیک ہو گیا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. عقل مند ہے جو تیاری کرے, عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے, عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے. کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے, کب چلے جانا ہے. ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے. سب کا لکھا ہوا ہے. بیماری سے نہیں مرتا آدمی, موت سے بیماری آتی. یہ جہاز گرا نا,
یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے، نہیں، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا۔ ہاں، کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں، اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا، ان کو تو کورونا بھی نہیں تھا، جن کو کورونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا انہوں نے۔ یہ تو خوشی خوشی جا رہے تھے، کہاں عید منانے، کہاں اپنے گھر، اور بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری عید کا آنی ہے آخرت میں۔ 10 منٹ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے؟ عقل مند کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے؟ اس حال میں مرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، حج فرض تھا تو حج کیا ہوا ہو۔ کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ یہ پیغام ہے جنازوں کا، توبہ کرو، جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو۔ وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں صاحب زکوٰۃ نکالا کرو، یہ جنازے پیغام ہے، زکوٰۃ دو۔ یہ بالوں کا سفید ہونا پیغام ہے، زکوٰۃ دو۔ کسی کا مال مت دباؤ، کسی کا مال مت دباؤ، گھر بکتا ہے بیچ دو، فیکٹری بکتی ہے بیچ دو، گاڑی بکتی ہے بیچ دو، اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو۔ یہ کورونا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی۔ یہ بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ نعمت ہے، ایک پیغام ہے۔ تیاری کرو، تیاری کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا اللہ، کتنی سخت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب سب دیکھو بھائی، کسی کے پیسے تو نہیں دینے، اگر دینے تو دو جلدی سے، گھر بکتا بیچ دو۔ ہاں، وہ خیر کا زمانہ تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ اپنا یوں ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، کتنی سخت چیز نازل ہوئی۔ صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی، ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ اگلے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ پیغام ہے۔ توبہ کرو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو 5 وقت۔ آپ نے فجر نہیں پڑھی اور 10 بجے موت آ گئی، آپ مجرم بن کے مرے، نافرمان بن کے مرے۔ آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور رات 12 بجے موت آ گئی، اب کیا مجرم بن کے مر گئے؟ توبہ توبہ توبہ۔ او بھائی نماز پڑھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو، اور ہر نماز